وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ السلام علیکم سامعین، 14 محرم الحرام ہے، 13 اگست ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے آزادی اور مظاہر علوم۔ اس تعلق سے آج مغربی یو پی کے شہر سہارنپور کے دینی ادارہ مظاہر علوم میں ایک بہت ہی اہم اور تاریخی پروگرام ہوا ہے۔ اس پروگرام کے روح رواں ادارے کے امین عام حضرت مولانا محمد شاہد دامت برکاتہم ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ جہاں اور باتیں کہی ہیں، وہاں شروع میں تمہیدی خطبے میں مولانا شاہد صاحب نے ایک بات یہ کہی ہے کہ مظاہر علوم کے جو بانیان ہیں ان میں 3 نام بڑے اہم ہیں جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا ہے۔ ایک نام ہے حضرت مولانا سعادت علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا نام ہے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرا نام ہے حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی مظاہر علوم سہارنپور کے بانیان میں سے ہیں، یہ حسن اتفاق ہے، اور ان تینوں کا ہندوستان کی آزادی میں، آزادی کی لڑائی میں گہرا اور مضبوط کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے جو پروگرام ہوا ہے، اس میں جہاں شہر کے عمائدین معززین نے حصہ لیا ہے، وہیں اعلیٰ افسران مثلاً DIG، DM، SSP اور سیاستدانوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کا آغاز یعنی پروگرام کی شروعات قاری عمار کی تلاوت کلام پاک سے ہوئی ہے اور ممتاز سہارنپوری کے ترانہ سے ہوئی ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مظاہر علوم کی شورا کے رکن مولانا محمد ساجد دامت برکاتہم نے اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ کو بتلا دوں کہ ہم موقع سے جن حضرات کے وہاں اہم بیانات ہوئے ہیں ان کی ویڈیو بیان پیش کریں گے، آپ اس کو دیکھیں، محظوظ ہوں، اور ہر ایک کی ویڈیو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتلا دیں کہ افتتاحی خطبے میں مولانا جاوید مظاہری نے ایک بات بڑی کام کی کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1866 میں یعنی دارالعلوم دیوبند سے 6 مہینے بعد یہ مظاہر علوم قائم ہوا ہے۔ اس وقت انگریز کا ظلم اور استبداد جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے آپ کو بتلا دوں کہ مدرسے کے امین عام حضرت مولانا محمد شاہد دامت برکاتہم نے یہ بڑی پتہ کی بات کہی ہے کہ آزادی ہند میں 2 ادارے جو کلیدی ادارے ہیں، یوں تو سارے مدارس نے ماشاءاللہ حصہ لیا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ دونوں کلیدی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور، یہ کلیدی ادارے ہیں جن کے بانیان نے، جن کے فضلاء نے آزادی میں حصہ لیا ہے، اور الحمدللہ یہ دونوں ہی ادارے عوام کے چندے سے چلتے ہیں۔ حد یہ کہ مولانا شاہد صاحب نے مظاہر علوم کے تعلق سے ایک عجیب واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ ملائم سنگھ کے وزیر اعلیٰ کا دورہ تھا، سہارنپور کے DM کے ذریعے 10 لاکھ روپے مظاہر علوم کے لیے آئے، لیکن ذمہ داران مظاہر علوم نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو عوامی چندے سے چلا کرتے ہیں، سرکاری تعاون سے نہیں۔ مولانا شاہد صاحب نے مدرسے کا نظام کیا ہے، تعلیم کس وقت ہوتی ہے، ان تمام باتوں پر روشن ڈالی۔ ادارے سے شائع ہونے والے ماہنامہ مظاہر کے مدیر مولانا عبداللہ خالد خیرآبادی نے ادارے کے امین عام حضرت مولانا شاہد صاحب کی طرف سے مطبوعہ خطبہ پیش کیا۔ اس پروگرام کی نظامت مفتی جاوید نے کی۔ اب جو پروگرام ہوئے ہیں، جو بیانات ہوئے ہیں، ان میں MP حاجی فضل الرحمان کا ہے، DIG صاحب کا ہے، DM کا ہے، SP صاحب کا ہے، وہ تمام بیانات کی ویڈیو ہم پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ آخر میں ادارے کے نائب ناظم مفتی محمد صالح مظاہری نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم بیان کرنے والوں کے ویڈیوز پیش کر رہے ہیں۔ اور ہر جگہ، ہر دیش کا کوئی بھاگ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا پرانت ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پر ہمارے سوتنترتا سنگرام میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لینے والے لوگ نہ ہوں۔ آج سب سے پہلے میں سبھی لوگوں
उसी प्रकार से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर पिछले दशकों में इस देश को गति दी है, इसका विकास किया है। मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे वो मद्रास हो, महाराष्ट्र हो, चाहे आपका हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, आसाम हो, बंगाल हो, सभी तरफ के लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद की। सभी लोग जिसमें इस वक्त आप हजरात तशरीफ फरमा है, ये प्रोग्राम हो रहा है, साल हर साल से 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर यहाँ प्रोग्राम होते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से होते हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ होते हैं। इस मरतबा भी मामूल के मुताबिक प्रोग्राम हो रहा है, बस इतना है कि इस मरतबा खुसूसियत के साथ हमने अपने मुअज़्ज़िज़ीन को और सरकारी अहदेदारान को खुसूसियत के साथ बुलाया, क्योंकि अक्सर अहदेदारान वो हैं जो पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं। तो जी जहाँ सहारनपुर की तारीख, सहारनपुर की हिस्ट्री, मदरसा मज़ाहिर उलूम और यहाँ की लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें इन हज़रात की निगाह में आ जाएं और ये अपनी आंखों से इसको देख ले, इसलिए भी ख़ास तौर से इन हज़रात को मजबूर किया गया। महापुरुषों को जिन्होंने आज़ादी में अपनी इस भारत को आज़ाद कराने में अपनी जान गंवाई, अपनी शहादत दी, उन्हें और ऐसे सभी महापुरुषों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें मैं अपना नमन अर्पित करता हूँ।